ہم آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ٹو بی آنیسٹ خوش آئند ہے ہمارے لیے یا یہ کوئی بری بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا تبدیل کر رہی ہے, آپ کو پتا ہے, اور بہت سی جابس کو بھی ریپلیس کر رہی ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے آن لارجر اینڈ, تو دنیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں اے آئی کا استعمال بہت کم ہے. مائکروسافٹ اے آئی اکانومی انسٹیٹیوٹ کی ڈیفیوژن رپورٹ 2025 کے مطابق مختلف پاکستانی شعبوں میں اے آئی کا استعمال 15% سے بھی کم کیا جا رہا ہے, اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی محدود رسائی, ڈیجیٹل سکلز کی کمی اور علاقائی زبانوں میں اے آئی ٹولز کی عدم دستیابی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اچھا, یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جناب اس کی ڈفرینٹ لینگویجز ہونی چاہیے, جیسے اگر انگریزی زبان کے ساتھ اردو بھی اور علاقائی زبانوں میں بھی ہو تو پھر اس کا استعمال بڑھ سکتا ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے. اب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جن ممالک میں لوگ اپنی زبان جیسے انگریزی یا عربی میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں وہاں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور 117 ممالک میں جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کا جائزہ لیا گیا. اس لحاظ سے یو اے ای اور سنگاپور سر فہرست ہیں جہاں 50% سے زائد افراد اے آئی کا استعمال کریں. اب اے آئی جو ہے دیکھیں اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اب جو نیکسٹ ایئرز آنے ہیں اس میں اس کا استعمال بہت بڑھ جائے گا, اور ہر شعبے میں, ہر فیلڈ میں, ہر جاب میں, ہر ادارے میں ہوگا. تو اس کے لیے ظاہر ہے سب کو یہ اسکلز آنی ضروری ہیں. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس محمد عمیر عارف, پی ایچ ڈی ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہیں. تھینک یو سو مچ عمیر, بہت شکریہ. تو از اٹ الارمنگ کہ یہ نمبر بہت کم ہے, 15% سے بھی کم لوگ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں, اینڈ جو رپورٹ ریزن بتا رہی ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہیئر. بالکل یہ الارمنگ نمبر ہے, 15% از اے ویری بیڈ نمبر, اسپیشلی ورک فورس کے اندر. ویسے اے آئی کی اڈاپشن مطلب پاکستان از یوزنگ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر لینگویجز, وہ کافی استعمال ہو رہا ہے, لیکن ورک فورس کے اندر 15% ہے جیسا کہ رپورٹ میں بولا گیا. آئی تھنک اس کے ملٹیپل ریزنس ہیں. سب سے بڑا ریزن جو ہے دیٹ از انفراسٹرکچر, جیسا انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ, پاکستان کا انٹرنیٹ جو ہے اسپیڈ دیٹس دنیا میں 100 نمبر پہ آتی ہے, انڈیا کی جو ہے وہ 25 نمبر پہ آتی ہے, یعنی ہم 25 MBPS پہ کام کر رہے ہیں, جبکہ انڈیا میں 130 MBPS کی موبائل انٹرنیٹ اسپیڈ ہے. تو اگر آپ کا انٹرنیٹ ہی اگر نہیں چلے گا تو آپ اے آئی کیسے اڈاپٹ کریں گے؟ سیکنڈ, فار ایگزامپل آپ کے پاس الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے, یعنی آپ دیکھیں آپ کے رورل سینٹرز میں 10-20 گھنٹے اگر بجلی نہیں آ رہی تو بندہ آئی ٹی ڈیجیٹل کیسے کام کرے گا؟ جو تھرڈ مسئلہ ہے دیٹ از کمپیوٹ کا ایشو ہے, یعنی ہمارے پاس جی پی یو کلسٹرز نہیں ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, جو کہ ابھی اے آئی پالیسی میں تھوڑا بہت اناؤنس بھی کیا ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو دیٹ رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ جو سیکنڈ میجر, یعنی ادر دین انفراسٹرکچر دیر از اندر ریزن, وہ ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس اتنی نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس آئی ٹی کے پروفیشنلز جو ہیں وہ مشکل سے 50,000 گریجویٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں, انڈیا میں 15 لاکھ ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو 15 لاکھ ورسز 50,000. تو اگر آپ کمپیئر کریں گے یا پھر یو اے ای یا سنگاپور سے کریں گے تو ہمارے گریجویٹس بھی بہت کم ہیں آئی ٹی کے. پھر ہم ووکیشنل ایجوکیشن کی بات کریں تو ووکیشنل ایجوکیشن میں ہم مشکل سے 30,000 بندہ گریجویٹ کر رہے ہیں. ہنر فاؤنڈیشن آپ نے سنا ہوگا, نیف ٹیک سنا ہوگا, کچھ لوگ پرائیویٹلی کر رہے ہیں لائک بنو قابل, سیلانی اینڈ ادرس. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ اویئرنیس بڑھائیں, لیکن ابھی تک وہ اویئرنیس کم ہے کیونکہ بجٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی زیادہ منیمم. اچھا, ایک ورک پلیس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکریجمنٹ نہیں ہے کہ آپ اے آئی کا یوز کریں. ابھی تک ہمارے یہاں اے آئی کو یوز کرنا تھوڑا سا, جیسے آپ فرض کریں آپ نے نیوز آئٹم بنانا ہے, اس کے لیے اسے مایوب سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کو چیلنج کر رہا ہے, آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے, آپ کی کریٹیوٹی کہاں ہے. تو ہمیں اس چیز سے نکلنے میں ٹائم لگے گا آئی گیس. یا ڈیفینیٹلی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی از اے ٹول, جس طرح ملٹیپل ٹولز آئے. پہلے مائکروسافٹ ورڈ آتا تھا تو لوگ کہتے تھے یار لکھنا اصل میں امپورٹنٹ ہے نا, ٹائپ کرنا, یار ٹائپ کوئی مزے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. تو ایک ٹول آیا, آپ نے اڈیپٹ کیا, جتنی جلدی اڈیپٹ کیا اتنا آپ آگے ایکسل کریں گے. اسی طرح اے آئی ایک ٹول ہے, اس کو ایک رسپانسبلی یوز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ کاپی پیسٹ کر دینا چاہیے, دیٹس آلسو اے پرابلم. لیکن ایک نیا جب ٹول آتا ہے تو اس کو اڈیپشن میں ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کو امبریس کرنا چاہیے, اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. لائک فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ لوگ اسکولز میں بچے بہت زیادہ کوئزز اور اسائنمنٹس اور یہ سب یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون ورک پلیس میں, تو یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جبکہ اب فیکلٹی کو امپروو کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے وہ کوشچنس پوچھیں بچوں سے جو بچے کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں. پرومپٹ اچھی ہوئی. پرومپٹ انجینئرنگ از سم تھنگ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر میں ای میل پہلے لکھتا تھا اچھی نہیں لکھتا تھا, اب اگر میں چیٹ جی پی ٹی سے اچھی لکھ رہا ہوں تو دیٹس ناٹ اے پرابلم, بلکہ یہ اچھی چیز ہے. یعنی نقل کے لیے تھوڑی عقل بھی استعمال کریں. آج کل یہ خبر بھی کافی گردش ہے ڈان والا جو. اینی ہاؤ عمیر, the thing is کہ do you think to some extent it's a blessing in disguise کہ چلے ورک فورس کے اندر اے آئی اتنا انکارپوریٹ نہیں ہوا اور ہماری جابز ابھی تک محفوظ ہے, ورنہ امیزون تو 40,000 بندہ نکال دیا, فائر کر دیا, تو ہماری جاب سیکیورٹی ابھی تک ہے, ریڈنڈنٹ نہیں ہو رہی ہماری جابز.
اچھا اس میں نا دیکھیں میں ذرا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ رکھتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل جیفری ہنٹن جو ہے نا وہ گاڈ فادر آف اے آئی کہلاتے ہیں, جنہوں نے اے آئی کا پہلا ریسرچ پیپر 2012 میں لکھا تھا. اس یونیورسٹی میں نے بھی پڑھا ہے وہاں جا کے نا. تو وہ انہوں نے 2015 میں کہا تھا ریڈیولوجسٹ ختم ہو جائیں گے کیونکہ امیجنگ بہت اچھی آ گئی ہے اور اے آئی جو ہے نا خود سب کچھ کر لیتا ہے. لیکن اب ریڈیولوجسٹ 3 گنا زیادہ ڈیمانڈ ہو چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ریڈیولوجسٹ ختم ہو گئے, لیکن وہ جو اے آئی اسسٹڈ ریڈیولوجی ہے اس کی وجہ سے وہ کام اور بہتر ہو گیا. تو آپ کو جاب مارکیٹ کا پرابلم اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اسٹیگننٹ رکھیں گے. تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں, اے آئی کے ٹولس تھوڑے بہت سیکھ لیں, پرومپٹ انجینئرنگ اچھی سیکھ لیں, تو آئی ایم شیور آپ سیکیور ہیں. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ اسٹیگننٹ رہنا چاہتے ہیں اور آپ بولیں یار جاب میں نہیں, جس طرح جو جب گھوڑے آ رہے تھے, گھوڑے سے گاڑی پہ آپ آ رہے تھے تو جو گھوڑے والے ہوتے تھے کہتے ہیں یار ہم کیوں چینج کریں اپنے آپ کو. لیکن وہ کام جو زیادہ لوگ کر رہے تھے اب وہ ایک شخص کر لے گا, تو امیزون میں بھی یہی ہوا ہے پھر آئی گیس. دیکھیں اس میں بھی یہ ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کر لے گا تو باقی کام ختم ہو گیا. اب کام بہت زیادہ ایڈ بھی ہوگا, بہت سارے نئے سافٹ ویئر لکھے جائیں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر آج سافٹ ویئر لکھنا چاہیں تو اب آپ لوگ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو نئی اکانومی بلڈ ہوگی. یعنی وہ بندہ جو پہلے اگر کوئی اربن ایریا میں رہ رہا تھا پہلے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا نا, لیکن اب وہ ٹک ٹاک سے پیسے کما سکتا ہے بیکاز آئی ٹی وہاں تک پہنچ گئی. اگر اے آئی پہنچ گئی ہے تو وہ بھی اب اپنی بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے. دا تھنگ از ڈائنامکس آر شفٹنگ. اٹس ناٹ کہ یار یہ ضرور ہے جاب مارکیٹ ہیمپر ہوگی, نو ڈاؤٹ آن دیٹ, لیکن اس کا مطلب یہ کہ دوسری انڈسٹری کھڑی ہوگی. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ اپنے آپ کو فوراً سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, چاہے ہم ڈاکٹرز ہیں, چاہے ہم انجینئرز ہیں, چاہے ہم یہ پروفیسرز, مطلب جو بھی اپنے پروفیشنلز ہیں, وی نیڈ ٹو لرن اے آئی. انڈیویجول کیپیسٹی میں ہو گیا نا. ابھی آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ انڈیا 50 لاکھ گریجویٹ کر رہا ہے, ہم لوگ 50,000 بچے گریجویٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو انڈیویجول سطح پر ہم لوگ کر لیں گے یہ سب اقدامات, لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ابھی گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست پالیسی اناؤنس کی ہے, اے آئی پالیسی 20 جولائی کے اندر 2025 میں. آئی واز ریڈنگ دیٹ. تو اس میں بڑے ایمبیشیس ٹارگیٹس ہیں کہ بھائی ہم 10 لاکھ لوگوں کو ٹرین کریں گے اے آئی پہ. اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ یار ابھی تک ہم 50,000 مہینے کے نکالتے ہیں بندے, تو 5 سال میں 10 لاکھ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے نہ کوئی بجٹ اناؤنس کیا ہے, نہ کوئی ایسی چیز اناؤنس کی جس سے آپ بولے کہ ہاں یار یہ روڈ میپ ہے, یہ پلان ہے. آئیڈیلی اگر یہ ہو جائے تو بہت زبردست ہے. اسی طرح انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے وہ 1000 اے آئی کے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کریں گے. رائٹ ناؤ وی ہیو 50 اے آئی اسٹارٹ اپس ان پاکستان, رائٹ, اور اس کو بھی فنڈنگ اور سپورٹ اس طرح نہیں مل پا رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ پالیسی لیول پہ تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں, بٹ اگین یو نیڈ بجٹس, یو نیڈ ایگزیکیوشن, جو کہ ابھی مجھے نظر نہیں. ظاہر ہے ہمیں اپنے کیریکولم کو بھی اسی حساب سے چینج کرنا ہوگا. ایک چیز بتائیے گا, پاکستان میں ہم ڈیجیٹل اسکلز بڑھانے کے لیے کون سے ایسے پروگرام ہیں یا ٹریننگ ہے, یا آن جاب رہتے ہوئے ہم کیا ایسا کچھ سیکھ سکتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو مزید ایڈوانس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ملٹیپل پروگرامس ہو رہے ہیں, جس طرح ڈی جی اسکلس کا گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرام ہے جس کے اندر کافی زیادہ وہ لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ بھی ہے. پھر اسی طرح ملٹیپل ہیں, انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ کیریئرز ہے جس کے ساتھ میں بھی ایسوسیٹڈ ہوں. ہم لوگ بھی ٹیک اسکلس پروفیشنلس کے لیے کرا رہے تھے کہ وہ آئی ٹی میں اپنے آپ کو انہینس کریں, اے آئی کے اندر انہینس کریں. تو ہیں تو ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں. بس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈیفیکلٹ ورک لوڈ کے ساتھ اور اتنی زیادہ اس کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو اپنی پیس کے اوپر کرنا جو ہے نا اٹس ویری ہارڈ. سو اگر آپ لوگ ہفتے میں کوئی 2-3 گھنٹے بھی صرف اس کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دینا تو ایونچولی ود ان 6 to 8 months یا 1 سال کے اندر آپ ڈیفینیٹلی اس لیول پہ آ سکتے ہیں. لولی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. باقی نکالا اور جناب آپ کو